اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ربوبیت کرتا ہے وہی تعریف کا حقدار ہے۔ اللہ سب عالمین کی ربوبیت کرتا ہے، بھلے وہ مادیات کا عالم ہو بھلے وہ روحانیات کا عالم ہو، دونوں ہی عالم انسانوں کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے اندر رب العالمین کی طرف سے ربوبیت کا پورا عمل دخل ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں پرورش کرنے کو، پروان چڑھانے کو، اور اس کے تین اسٹیپس ہیں یا تین طریقے ہیں اس کے، جس میں رحمان ہے جو بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، رحیم ہے جو تنظیم کرتا ہے، نظم و ضبط قائم کرتا ہے تاکہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو صحیح استعمال کیا جا سکے، اس کا فائدہ مل سکے۔ اور پھر مالک بنتا ہے اللہ رب العالمین تاکہ کاٹ چھانٹ کرے، جو گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرے۔ تو روحانیات میں بھی اللہ جو ہے وہ رحمان بنا ہوا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس نے بلا بدل بلا طلب انسانوں کو دیا ہے وہ اویئرنیس، وہ تعلیمات، وہ ہدایت جس کی انسانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے، روشنی نہ ہو تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہدایت نہ ہو انسانوں کو تو انسان اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے احسان ہے کہ وہ رب بنا ہے، اس نے اپنی ربوبیت کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، تعلیمات کو بھیجا تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت مل سکے۔ آج بھی جو قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ایک مکمل ضابطہ، مکمل جو ہے وہ تعلیم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم اس کو روزانہ اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق سدھارنا چاہیے۔ اس روشنی کے اندر جو قرآن حکیم ہم کو دے رہا ہے، وہ اویئرنیس، وہ ہدایت جو قرآن حکیم ہم کو دے رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی مدد سے ہم زندگی میں غلط فیصلے کرنے سے بچ سکتے ہیں اور صحیح فیصلے زندگی کے اندر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آخرت یا ہمارا جو فیوچر ہے وہ سیف ہو۔ اور صرف یہی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم آج بھی اسٹڈی کرتے ہیں، تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولیں اور تلاوت کریں، ریفرنس ہم کو یہ بتائیں۔ جی، یہ سورت نمبر 4 ہے، سورہ نساء، اور آیت نمبر ہے 32۔ جی پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله
ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو عام طور پہ اس آیت کو جو ہے وہ لوگ جنرل جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے بہرحال یہاں پہ پرٹیکولر ایک خاص ریفرنس سے جو ہے وہ کو بتایا ہے کہ اس کی آرزو نہ کرو جو اللہ نے تم کو نہیں دیا ہے، جو اللہ نے تو حصہ تمہارے حصے میں نہیں رکھا۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، نصیب حصے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک حصہ جو کہ ہم کو ملتا ہے، وہ ہمارا نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر تقدیر اور نصیب کے اوپر جو ہے وہ بہت بحثیں جو ہیں وہ لوگوں نے کی ہیں، اور اس نتیجے پر ہم بھی پہنچتے ہیں کہ نصیب یا حصہ جو ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہوتا۔ تو آج ہم جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کسب کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا نصیب ہوتا ہے، ہمارا حصہ جو ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کسی کو جو زندگی کے اندر مل جاتا ہے، سونے کا چمچہ لے کر جو پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بھی کچھ اللہ رب العالمین کے پاس کچھ کیلکولیشنز ہیں کہ اس کو کتنا حصہ جو ہے وہ دیا جائے۔ جو بھی حصہ اس کو دیا گیا ہے، جو بھی اس کا نصیب ہے، جو بھی اس کی تقدیر ہے، تقدیر جو ہے وہ پابندی کو کہتے ہیں، قدارہ کہتے ہیں، پابند کرنا، اس چیز کو لمٹ کرنا۔ تو لمٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے، اور نصیب یعنی حصہ دینے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ رب العالمین حصہ بھی دیتا ہے اور کچھ چیزوں میں لمٹ بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ جانوروں کے لیول کے اوپر ہم کو نظر آتی ہیں، یہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ جمادات کے لیول کے اوپر نظر آتی ہیں، دریا، سمندر، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو بھی قدرت نے پیدا کیا ہے وہ اپنی لمیٹیشنز کے اندر ہے۔ اس کی کچھ فزیکل پراپرٹیز ہیں جو لمیٹڈ ہیں، اس کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، زندہ اجسام جسے ہم کہتے ہیں ان کی کچھ بایولوجیکل پراپرٹیز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں۔ ایک خاص لمٹس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی شے موجود ہے، ہم چاہیں کہ اس کی لمٹ بدل دیں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جانوروں کو آپ دیکھیں تو جانور اپنی لمیٹیشنز کے اندر ہیں۔ کتے کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو اس کی تقدیر ہے، وہ بالکل بندھی ہوئی ہے، ایک مخصوص جو ہے وہ اس کی غذا ہے، ایک مخصوص طریقے کی اس کی وہ ہے۔ انسان بھی جو ہے وہ اپنے مادیات کے اندر لمیٹڈ ہے، اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک خاص فریکوینسی تک ہی سن سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کی فریکوینسی کو بھی نہیں سن سکتا۔ اور دیکھتے ہیں کہ 20 سے لے کر 20 ہرٹز سے لے کر 20 کلو ہرٹز کے درمیان انسان کی لمیٹیشن ہے، یہ تقدیر ہے۔ مادیات میں بھی انسان کی تقدیریں ہیں۔ ایک خاص حد تک جو ہے وزن اٹھا سکتا ہے،
لیکن اس میں بھی اور مزید لمیٹیشنز ہوتی چلی جاتی ہیں اگر انسان جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو جتنا زیادہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو ہائر لمٹس تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو مادیات میں اللہ رب العالمین نے لمٹس رکھی ہیں، مادیات میں جو ہے وہ حصہ رکھا ہے، اور اس میں بھی انسان جو ہے وہ اگر گھر بیٹھا رہے کچھ کام نہ کرے تو اس میں بھی اور مزید لمٹ ہو جاتا ہے، اور مزید اس کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر سے. صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو جلدی مر سکتا ہے. تو یہ لمیٹیشنز جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قائم کی ہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانی اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ لمیٹیشنز رکھی ہیں. انسان ایک خاص حد تک جو ہے وہ ہدایت کو لیتا ہے، ایک خاص حد تک ہدایت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی لمیٹیشنز ہیں انسانوں کی. ذہنی سطح کے اوپر انسان جو ہے وہ زیادہ ایک خاص حد سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک انسان جو ہے وہ کل تک خود راہ پر نہیں تھا، خود بے راہ رو گمراہ تھا، لیکن انسان کے اندر اگر کچھ چنگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ اسی کے مطابق ملتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آم کا بیج جب ڈالتے ہیں تو آم اپنے اجزاء جو ہے وہ لیتا ہے، اسی زمین سے لیتا ہے، اور آم کا پودا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک کریلے کا پودا ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو وہ کریلا بھی جو ہے وہ اپنے اجزاء لیتا ہے. اور خاص آم جو ہے میٹھا ہوتا ہے، کریلا کڑوا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے اس کی بھی ایک سیڈنگ ہوتی ہے. انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک لمیٹیشنز ہیں. سیڈز البتہ جو ہے وہ پودوں کی حد تک جو ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو ہے وہ یہ لمیٹیشنز وہ آگے بڑھا سکتا ہے. اس کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اور آگے اور آگے اور آگے جا سکتا ہے. تو لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. تو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے سینیریو جو ہے وہ اس کا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اب لمیٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں. عام طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت انلمیٹڈ ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت اپنی اس ترقی اور اپنی اس پروگرس کے اوپر لگا رہتا ہے. تو یہ ایک جنرل سینیریو ہے جو کہ ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لمٹ کیا ہوا ہے اور نصیب انسانوں کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، لیکن رب العالمین نے گنجائش بہت رکھی ہے، ایکسپینڈ ہونے کی گنجائش بہت رکھی ہے کہ انسان کتنا ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. تو ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، عام طور پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب وہ کسی دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یا پھر کمپٹیشن کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب وہ کسی دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیونکہ انسان چاہتا ہے اپنی بھلائی، وہ اپنی بھلائی کے معاملے میں جو ہے وہ بڑا اتاولا ہے، تو اس میں لالچ پیدا ہوتا ہے
کہ میں بھی جو ہے وہ بھلائی حاصل کروں، میں بھی وہ مادی جو ہے وہ جو بھی فائدے ہیں وہ حاصل کروں، یا روحانی فائدے حاصل کرنے کی طرف بھی انسان کی توجہ ہوتی ہے، ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی طرف بھی انسان کو توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو لالچ ہے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو آگے بڑھنے کی ایک صلاح ہوتی ہے، یا آگے بڑھنے کی طرف ایک انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن جب انسان یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کوئی دوسرے کو جو اللہ نے فضل دیا ہے تو وہ جو ہے وہ مجھے مل جائے، حالانکہ وہ کیپیسٹی ہے نہیں ابھی اس کی، انسان اس کو ڈیزرو کرتا نہیں ہے، مگر ڈیزائر ایسی ہے اس کی کہ بس چاہتا ہے کہ مجھے بھی وہی چیز مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس بات سے اس کو روکا ہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے حسد کے جذبات پیدا ہوں گے، اس سے جو ہے وہ تمہارے اندر دوسرے کے ساتھ نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، اس سے تمہارے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ جو انسان کسی دوسرے انسان کے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو نصیب دیا ہے، جو کچھ بھی حصہ دیا ہے، اس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، تو انسان کے اندر دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس سے چھین لینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر کم از کم اس سے حسد کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جو دوسرا انسان ہے وہ بھی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے، وہ اس کے حسد کو محسوس کر لیتا ہے، اس کی دشمنی کو محسوس کر لیتا ہے، اس کے جو چھیننے کے جذبات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اس چیز سے روکا گیا ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ نہ جائے۔ لیکن یہاں پر ایک خاص سینیریو ہے جس کے تحت اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے، اور آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کا حصہ جو ہے وہ الگ رکھا گیا ہے، جو کچھ بھی وہ اکتساب کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے جمع کیا ہے، مردوں کا حصہ ہے وہ، عورتوں کو اس کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ کیوں اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ حصہ ان کو مل جائے؟ اور عورتوں کا جو حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، انہوں نے بھی اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنے اکتساب کر کے کچھ عمل کر کے کچھ محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہے، تو جو کچھ بھی انہوں نے اکتساب کر کے حاصل کیا ہے وہ ان کا حصہ ہے عورتوں کا، مردوں کو اس کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں نظر رکھتے ہیں کسی دوسرے کے مال پر؟ کیوں نظر رکھتے ہیں کسی دوسرے کے جو اس کو اللہ نے بھلائی دی ہے، تو اس کے اوپر کیوں ایسی نظر ہے تمہاری؟ تم کو تو اللہ سے مانگنا چاہیے نا، تم کو انسانوں سے کیوں مانگتے ہو، یا انسانوں کی جو نصیب ہے اس کے اوپر کیوں نظر رکھتے ہو؟ تو اللہ نے جو ہے وہ وَسَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل تلاش کرو نا، کسی دوسرے کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر کیوں نظر رکھتے ہو، اس کے اوپر کیوں لالچ کرتے ہو، اس کے اوپر کیوں نظر جما کے بیٹھے ہو؟ ویسے اس کو جنرل وے میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن حکیم نے جو ہے وہ، کیونکہ سورہ نساء ہے، عورتوں کا حصہ جو ہے کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اس کی طرف قرآن حکیم جو ہے وہ توجہ کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے ایک خاص سینیریو کے اندر، ایک خاص ریفرنس کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مرد یہ جو دنیا میں جو ہے بہت سارے جو کرمنل کیسز ہو رہے ہیں وہ مردوں عورتوں کے درمیان ہو رہے ہیں، جہاں پر
انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو چونکہ وہ قربت رکھتا ہے، میاں بیوی آپس میں قربت رکھتے ہیں، مگر اس کے اندر کرمنل کیسز ہوتے ہیں جب وہ دوسرے کے حصے کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں. بہت سارے کرمنل کیسز جو ہے وہ جنم لیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ایکسس میں ہوتا ہے وہ چیز. پڑوسی کے ایکسس میں ہمارا گھر نہیں ہوتا، وہ ہمارے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، یا ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سے جو ہے وہ پیسے نہیں نکال سکتا. لیکن گھر کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے وہ کافی ایکسس ہوتا ہے. وہ قربت ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ایکسس ہوتا ہے اس کا. یا گھر کا جو شوہر ہوتا ہے کسی عورت کے لیے، اس کے پاس جو ہے وہ کافی مواقع ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ آسانی سے کسی دوسرے کا پیسہ، اپنے شوہر کا، اپنے بیوی کا پیسہ جو ہے وہ کسی طرح ہڑپ لے، یا اپنی بیوی کا جو حصہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے حصے کے اندر لے لے. تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس مخصوص کیس کے اندر، اس خاص کیس کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی دوسرے کے مال پہ اپنا نظر جما کے مت بیٹھو. اللہ نے مردوں کو جو حصہ دیا ہے وہ ان کا اکتساب ہے، انہوں نے جو کوشش کی، انہوں نے جو کمایا وہ ہے ان کا، وہ ان کا ہی ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. اور عورتوں کو جو دیا ہے اللہ نے، جو کچھ بھی ان کو اپنے ماں باپ سے ملا یا خود انہوں نے کچھ کمایا، وہ ان کا حصہ ہے، تمہاری نظر اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ کرمنل کیسز جو کچھ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اس سے روک رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیں. مردوں عورتوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ایسے کیسز دنیا کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کورٹس جو ہیں وہ اس سے بھرے پڑے ہیں، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے میرا حصہ جو ہے وہ ہڑپ لیا، اور مرد جو ہے وہ عورت پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ عورت نے، یعنی بیوی نے جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ لیا. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دونوں اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہے. مردوں کو نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں نے جو کچھ بھی کمایا عورتوں کے. ہاں، مردوں کو جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے طریقے چھوڑے ہیں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. پہلے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، بعد میں خود کھاؤ. اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال رکھنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی دی ہے کہ دیکھو میں کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہوں، تم بھی اسی طرح اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. ایسے کئی احادیث جو ہیں وہ احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی درجے پہ جو ہے وہ نرمی کا جو ہے وہ برتاؤ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیات قرآن حکیم کے اندر نازل کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو خاص عورتوں اور مردوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان کیا ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ان کا حصہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظر رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹینشن کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی اگر وہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے. تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کو کہا وصلی اللہ من فضلی. تو اللہ سے کیوں نہیں فضل تلاش کرتے؟ اللہ سے کیوں نہیں امید رکھتے اس بات کی کہ کیوں اپنے اسپاؤس سے جو ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اس کی طرف سے کچھ مل جائے گا؟ ہاں، جو حقوق رکھے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. عورت کے اپنے کچھ حقوق رکھے گئے ہیں، مرد کے اپنے کچھ حقوق رکھے گئے ہیں. حقوق کے معاملے میں جو ہے وہ قرآن حکیم نے ان جو بھی حقوق ہیں ان کو واضح بھی کیا ہے.
تو ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ بڑا علم والا ہے، اللہ جو ہے وہ بڑا علم والا ہے، اس لیے تم کو یہ ہدایت کرتا ہے تاکہ تمہاری عائلی زندگی جو ہے وہ بہتر گزرے۔ اللہ اس بات کی ہدایت کرتا ہے تم کو۔ تو مردوں کے لیے بھی یہ بات موجود ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ بات موجود ہے۔ قرآن حکیم نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی آیات دونوں کے لیے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جو کوئی تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرے گا، بھلے مردوں میں سے ہو بھلے عورتوں میں سے ہو، اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے صرف مردوں کو نہیں دیا ہے یا صرف عورتوں کو نہیں دیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا حکم جو ہے اللہ نے دونوں کو دیا ہے، دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو دونوں اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر ایک خاص سیناریو کے اندر چونکہ یہ بات کہی گئی ہے، اور پھر آگے اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ وراثت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وراثت میں کس کا کیا حصہ ہے۔ تو حقوق اور فرائض، کتنا حق ہے بس اتنا ہی حق جو ہے وہ لیا جائے، اور مزید حق سمجھ کے جو ہے وہ کسی دوسرے کو کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ مزید حق جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے بس وہی ہے۔ تو قرآن حکیم نے وراثت کا باقاعدہ حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں اس کے اندر، اور جب ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے تو وراثت کی وجہ سے ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کا شکل نہیں دیکھتا، ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھتی، ماں باپ اپنے جو ماں ہے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھتی، بچے ماں کی شکل نہیں دیکھتے، کیونکہ باپ کی وراثت کو صحیح طور سے تقسیم نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک بہت علم کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تاکہ کچھ چیزوں سے انسان پرہیز کرے اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کرے جو اس کے فائدے کے لیے ہیں اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ اس کے اوپر کوئی کوشچن ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں، سوال ہے تو لے سکتے ہیں۔